ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب جو ہے دمشق لے جا کر یزید کی بارگاہ میں میں پیش کروں گا۔ المختصر دوسرے دن وہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے دمشق کے لیے۔ ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ جب سر حسین یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، یزید کا دربار لگا ہوا ہے، سر حسین یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، یزید نے ساتھ میں ان قافلے والوں کو بھی سامنے موجود کرایا جو کرب و بلا کے میدان میں بچ کر آئے تھے، اسلام کے مقدس شہزادیہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ تب تک جو ہے یہ خبر مشہور ہو چکی تھی، شہادت امام حسین کا چرچا پوری کائنات میں ہو چکا تھا، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا، موقع کو غنیمت جانا، امام زین العابدین کو جب اس نے دیکھا تو بڑے ہی محبت کے ساتھ اپنے پاس بیٹھایا اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب میں چاہتا ہوں کہ لٹا پٹا قافلہ جو ہے بڑے ہی عزت کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے، المختصر آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی روانی سے پہلے میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے قاتلان حسین کو میرے حوالے کر دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، دمشق کی جامع مسجد میں مجھے خطاب کرنے کی اجازت دی جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب قافلہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو تو کربلا سے ہو کر جائے، کیوں؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ سر بھی مجھے دے دیے جائیں تاکہ میں جو ہے کربلا میں اس سر کو ان کے جسموں کے ساتھ دفن کر سکوں۔ یزید تو 2 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن پہلی شرط ماننے سے اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں قاتلان حسین کو جو ہے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، لیکن 2 شرطیں میں مانتا ہوں، کل جمعہ میں آپ کی تقریر ہوگی، آپ کا خطاب ہوگا، اور قافلہ کربلا سے ہو کر جائے گا، لیکن پہلی شرط میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ امام زین العابدین نے کہا چلو ٹھیک، جمعہ کا دن آتا ہے، یزید نے اس مسجد کے صاحب امام کو پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی کہ کل میں نے وعدہ کر لیا ہے، حسین ابن علی کا لاڈلا امام زین العابدین جو کربلا کی دھرتی میں بچ گیا ہے، جس نے جام شہادت نہیں نوش کی ہے، کل جامع مسجد میں خطاب کرے گا، لیکن اس کے مسجد میں آنے سے پہلے ہی تم ممبر پر بیٹھ جانا اور خطاب کو شروع کر دینا۔ دیکھیے اب بھی بدعہدی ہو رہی ہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، تمام مسجد جو ہے دمشق کی جامع مسجد خچا کچ بھری ہوئی ہے، امام زین العابدین شہزاد رسول جو ہے تشریف لاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ممبر پر یزید کا آدمی خطبہ دے رہا ہے اور وہ بنی امیہ کی تعریف کر رہا ہے، یہ خاندان یزید جو ہے بنی امیہ کہلاتی ہے، تعریف کر رہا ہے۔ امام زین العابدین جو ہے خطبہ پہ داخل نہیں ہوتے، خطبہ پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مسجد میں جہاں سے جگہ ملتی ہے وہیں سے آپ بولنا کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ یزید نے مجھ سے کل
کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہے میں خطبہ دوں گا، لیکن دیکھا آپ لوگوں نے کہ مجھے وہ اب بھی خطبہ دینے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اے لوگوں سنو، میں رواسہ رسول ہوں، سمت رسول ہوں، اہل بیت ہوں، ابھی بھی میرے سامنے جو ہے یزید بے وفائی کر رہا ہے۔ لوگوں نے جب امام زین العابدین کے رخ زیبا کو دیکھا، جب لوگوں نے یہ پہچانا کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ بھی اہل بیت سے ہے، تو مسجد کے چاروں طرف سے آواز اٹھتی ہے کہ کیوں نہیں امام زین العابدین کو خطبے پہ جانے کی اجازت دی جائے۔ یزید بھی امام کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے یہ کم کہا کہ امام زین العابدین جو ہے خطبہ نہیں دیں گے، لیکن انہیں منبر سے خطبہ نہیں دینے دیا جائے گا، بلکہ وہ جو جہاں ہے، جہاں پر موجود ہیں، وہیں سے اگر خطبہ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ یہ یزید سن لے، یہ منبر جو آج تجھے ملا ہے، یہ میرے نبی کا کرم ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اگر آج منبر رسول سے تقریریں ہو رہی ہیں، قرآن دین کی شریعت کو پھیلایا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اگر میرے نبی نہ آتے تو نہ یہ اللہ کا گھر ہوتا اور نہ ہی یہ منبر ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ منبر جو نظر آ رہا ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، لہذا مجھے منبر سے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن ابن یزید نے کہا کہ نہیں، اے امام زین العابدین، اگر خطبہ آپ دینا چاہتے ہو تو جہاں پر موجود ہو وہیں سے خطبہ دینا شروع کرو۔ امام زین العابدین کی لغوں میں فاتح خیبر کا خون تھا۔ آپ جو ہے خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں حسین ابن علی کا بیٹا زین العابدین ہوں، اور حسین وہ نواسہ رسول ہے جس کے نانا بے مثال ہے، جس کے نانا جو رحمت العالمین ہے، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ اے لوگوں، تم نے دیکھا ہے کہ کربلا کی دھرتی پر اس یزید نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں۔ کیا میری عظمت، میرا وقار یہی ہے کہ آج میں تمہارے شہر میں آ رہا ہوں تو مجھے قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے؟ آپ جو ہے مختصر بڑا شاندار خطبہ دیتے ہیں، پوری مسجد میں جو نمازی بھرے ہوتے ہیں، مسجد خجاخج بھری ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کے خطبے کو سن کر جو ہے پورے سامعین جو ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، ہر طرف سے چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ادھر یزید نے اپنے مؤذن کو اشارہ کیا، ابھی امام زین العابدین کا خطبہ نہیں ختم ہوا ہے، اشارہ کیا اذان دے دو، خطبہ اذان ثانی دے دو تاکہ امام زین العابدین جو ہے خطبہ نہ دے پائیں۔ مؤذن شروع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، امام زین العابدین جو ہے ابھی تک خاموش تھے، لیکن جب آپ نے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ فوراً جو ہے مؤذن سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، جس نبی کا نام تو نے اپنے اذان میں لیا ہے، اس نبی کا واسطہ تو رک جا تاکہ میں اپنا خطاب جو ہے پورا کر لوں۔ مؤذن خاموش ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین جو ہے خطبہ دیتے ہیں، اپنی ذات، اپنے اہل بیت، اپنے بھائیوں کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ہر طرف سے جو ہے رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ پھر وہی ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، امام مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، نماز جمعہ ہو جاتی ہے۔
اب وقت آتا ہے جب یزید نے دیکھا کہ سارے حالات میرے مخالف ہیں، جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ میرے مخالف ہیں، اس کو ڈر ہوا کہ کہیں جو ہے قتل حسین کے بدلے میں بھی باغی ٹھہر نہ جاؤں، لوگ میرے ہی تختے کو پلٹ نہ دیں۔ امام زین العابدین سے بڑی ہی نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، اسلام کے مقدس شہزادیوں کے لیے وہ کپڑے منگواتا ہے، مال و دولت جو ہے ان کو حما کرتا ہے۔ المختصر جو ہے بڑی ہی شاندار بدائی کے ساتھ جو ہے یزید 5000 لشکری کے ساتھ جو ہے وہ لٹا پٹا قافلہ جو ہے امام زین العابدین کے سرپرستی میں جو ہے کو مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ المختصر جو ہے کربلا سے ہوتے ہوئے امام زین العابدین جو ہے جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے جام شہادت پیا تھا ان کی لاشیں جو ہیں کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی ہیں۔ امام زین العابدین خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان لاشوں کو ہاتھ لگایا تو کیا دیکھا کہ ان لاشوں سے تازہ خون بہہ رہا ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین نے جو ہے تمام لاشوں کو کرب و بلا کے میدان میں جو ہے دفن کر دیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ جو ہے مدینہ طیبہ آ گیا۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ قافلہ جو ہے داخل ہوا تو مدینہ طیبہ کے ایک ایک ذرے سے آواز آ رہی تھی، اے قافلہ والو تم نے مولا حسین کو کہاں چھوڑ آیا ہے، ابن رسول کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ المختصر وہ لٹا پٹا قافلہ جو ہے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو جاتا ہے۔ وہی امام زین العابدین ہے جو کربلا کی دھرتی سے واپس آئے ہیں۔ تمام منظر کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہے امام زین العابدین نے کبھی جو ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ اکثر رویا کرتے تھے، پوری زندگی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری رہا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے ابا امام زین العابدین کی بارگاہ میں کہا کہ ابا حضور یہ بتائیے آپ ہمیشہ روتے کیوں ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، جناب یوسف علیہ السلام نے جو ہے ایک بیٹا کھویا تھا تو آپ جو ہے اپنی پوری عمر جو ہے روتے ہوئے گزار دیے تھے۔ میں نے کربلا کی دھرتی پر جو ہے اپنے جوان بھائی کو کھویا ہے، یہ امام علی اصغر کو کھویا ہے، یہ امام علی اکبر کو کھویا ہے، اپنے چچا حضرت عباس غازی کو کھویا ہے، اپنے باپ جو ہے اپنے والد جو ہے حضرت قاسم کو کھویا ہے۔ ارے میں نے 72 جو ہے لوگوں کو کھویا ہے، اس لیے میں اپنی زندگی جو ہے آنسوؤں سے بھری ہوئی گزار رہا ہوں۔ جانے ملت اسلامیہ، میرے نوجوانوں، اسلام کے سپاہیوں سنو، امام زین العابدین جو ہے ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ جب تک آپ زندہ رہے اپنی کمائی، آدھی کمائی جو ہے غریبوں یتیموں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ جو ہے رات کی تنہائی میں اپنے جسم پر جو ہے اناج کی بوریاں اٹھا کر لے جایا کرتے تھے اور وہاں پہنچا دیا کرتے تھے جو گھر جو ہے یتیم ہوا کرتا تھا، جہاں اناج کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اور ساتھ میں
ایک چٹھی بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ صاحب خانہ یہ چوری کا مال نہیں ہے، یہ غصب کا مال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مال ہے جو تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ المختصر مسلمانوں، امام زین العابدین کی یہ زندگی بھی دنیا کو راس نہ آئی، اور آپ کو بھی جو ہے زہر دیا جاتا ہے۔ آپ بھی جو ہے محرم کی 18 تاریخ کو جام شہادت نوش فرما کر اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ بھی جو ہے شہادت کے منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ کربلا میں آپ نے جام شہادت تو نہیں نوش فرمائی تھی، لیکن مدینہ طیبہ میں اسی یزیدی کتوں نے جو ہے امام زین العابدین کو بھی زہر دے کر اس دنیا سے رخصت کیا۔ المختصر، اب تک میں نے جو بیان کیا یہ سوانح کربلا تھی، لیکن مکمل یہ بیانات نہیں تھے۔ اب تک جو بیان ہوئے ہیں تقریر میں خطاب کے ذریعے، یہ کربلا کے چند واقعات تھے، مکمل بیانات نہیں تھے۔ لیکن ذرا سوچو، آج ہم 8-9 دن سے جو ہے ذکر شہداء کربلا کر رہے ہیں، تاجدار کربلا کا ذکر منا رہے ہیں، اور اپنی وساعت کے مطابق جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے نظر و نیاز بھی پیش کیا۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا نظر و نیاز قبول فرما لے۔ لیکن سوچو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پر سر کو کٹا کر اس امت کو بچایا ہے، اور دنیا کا کون سا پیغام دیا ہے یہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس 10 روزہ پروگرام سے، ذکر شہداء کربلا سے امام حسین کی روح خوش ہوگی؟ کیا امام حسین اور ایک کربلا کی دھرتی پر یزید نے امام حسین کے 17 سال کے بیٹے کو جو ہے قربان چھین کر جو ہے یقیناً امام حسین کے دل کو دکھ پہنچایا تھا، امام حسین کو تکلیفیں پہنچائی تھی؟ لیکن آج ہم جو ہے ذکر شہداء کربلا کر کے کیا امام حسین کے دل کو خوشی پہنچا پائے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنی ہے، ان کے دل کو خوشی پہنچانی ہے، تو آج سے مومنوں، نوجوانوں شروع ہو جاؤ۔ ہم نے نیاز و فاتحہ دلایا ہے، آج جو ہے یہ عہد کر لیں، یہ وعدہ لے لیں کہ آج سے ہم جو ہے امام حسین کے دل کو خوش کریں گے، اور آج سے جو ہے ہم اس کام کو جو ہے اس فعل کو کریں گے جس فعل کے متعلق جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز جو ہے سب سے افضل عبادت ہے۔ ہم نماز شروع کریں گے اور اس نماز کا ثواب جو ہے مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور کہیں گے مولا حسین یہ نماز جو ہے آپ کے نانا جان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یقیناً یہ آپ کے دل کو بھی خوش کر دے گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اے مولا حسین، آج تک ہم جو ہے آپ کا ذکر کرتے رہے، تاجدار کربلا آپ کے بیانات کو سنتے رہے، لیکن آج جو ہے کربلا کی دھرتی پر آپ نے جو آخری
اسے ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اے مولا حسین، اس نماز جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے کا حوصلہ ہمارے دلوں میں بھر دو، ہمیں اس کی توفیق عطا کر دو۔ امام حسین، آج سے ہم جو ہیں آپ کے دل کو خوشی پہنچائیں گے، وہ عبادت کریں گے جس عبادت کو جو ہے آپ کے نانا جان نے فرمایا تھا، آپ کے نانا نے کہا تھا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ اے مولا حسین، آپ کی زندگی سے، آپ کے حالات سے جو ہے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اگر اسلام کو بچانا ہے تو اپنے سر کو جو ہے سجدے میں جھکانا ہے۔ تو مومنوں، آج جو ہے آج سے یہ عہد کر لو کہ ہمیں جب بھی موقع ملے گا، ہمارے کانے میں جب بھی اذان کی آواز جائے گی، ہم جو ہے امام حسین کی روح کو خوش کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکانے کی کوشش کریں گے۔ الہ العالمین، اے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہمارے اس حوصلے میں طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، ہمیں نماز 5 وقتہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور اسی طرح سے جس طرح آج تقریباً ہم 8-9 دنوں سے آپ کی محبت میں آپ کے نام پر لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کی ہیں، اے مولا ہمارے اس لبیک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور تا زندگی جو ہے آپ کا ذکر، آپ کے اذکار سننے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔